ہر وہ شخص عظیم ہے جس نے کچھ نہ کچھ ایجاد کیا۔ سوئی کی ایجاد سے لے کر خلا تک کا سفر انہی عظیم انسانوں ہی کی بدولت سے ممکن ہوا۔ انہوں نے رنگ، نسل اور مذہب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انسانیت کی فلاح کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی۔ تو ابھی تک جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی اس سرخ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ شطرنج کا کھیل بر صغیر میں ایجاد ہوا۔ بر صغیر میں 3500 سال قبل گپتا خاندان کی حکومت قائم تھی اور اس دور میں ایک سیسا نامی شخص نے شطرنج ایجاد کی۔ سیسا شطرنج کا کھیل لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسی خوشی کے عالم میں سیسا سے پوچھا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سیسا نے چند لمحے سوچا اور بادشاہ سے کہا کہ حضور، چاول کے چند دانے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا مطلب؟ سیسا بولا، آپ شطرنج کے 64 کھانے چاول سے بھر دیں لیکن میرے فارمولے کے مطابق۔ بادشاہ نے پوچھا یہ فارمولا کیا ہے؟ سیسا بولا، جناب آپ پہلے دن پہلے کھانے میں چاول کا 1 دانہ رکھ کر مجھے دے دیجئے، دوسرے دن دوسرے کھانے میں پہلے کھانے کے مقابلے میں دگنے چاول یعنی چاول کے 2 دانے رکھ دیجئے، تیسرے دن تیسرے کھانے میں دوسرے کھانے کے مقابلے میں پھر دگنے چاول یعنی 4 دانے رکھ دیجئے، اور اس طرح آپ ہر کھانے میں چاولوں کی مقدار کو ڈبل کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ 64 کھانے پورے ہو جائیں۔ بادشاہ نے سیسا کے اس بے وقوفانہ مطالبے پر کہکا لگایا اور یہ شرط قبول کر لی، اور پھر یہاں سے دنیا کی وہ گیم شروع ہوئی جس سے آج مائکروسافٹ جیسی کمپنیوں نے جنم لیا۔ یہ بظاہر تو آسان سا کام دکھائی دیتا ہے لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین معمہ تھا، اور آج 3500 سال گزر جانے کے بعد شطرنج کے 64 کھانوں کو چاول سے بھرنا ناممکن نہیں۔ بادشاہ نے پہلے دن شطرنج کے پہلے کھانے میں چاول کا 1 دانہ رکھا اور اسے اٹھا کر سیسا کو دے دیا۔ سیسا چلا گیا۔ دوسرے دن دوسرے کھانے میں چاول کے 2 دانے رکھ دیے گئے، تیسرے دن تیسرے کھانے میں چاولوں کی تعداد 4 ہو گئی، چوتھے روز 8 چاول ہو گئے، 5ویں دن ان کی تعداد 16 ہو گئی، 6ٹھے دن یہ 32 ہو گئے، 7ویں دن یہ 64 ہو گئے، 8ویں دن یعنی شطرنج کے بورڈ کی پہلی رو کے آخری کھانے میں 128 چاول ہو گئے، 9ویں دن ان کی تعداد 256 ہو گئی، 10ویں دن یہ 512، 11ویں دن ان کی تعداد 1024، 12ویں دن 2048، 13ویں دن 4096، 14ویں دن یہ 8192 ہو گئے، 15ویں دن یہ 16384 ہو گئے، 16ویں دن یہ 32768 ہو گئے، اور یہاں پہنچ کر شطرنج کی 2 قطاریں مکمل ہو گئیں، اور بادشاہ کو تھوڑا تھوڑا سا اندازہ ہونے لگا کہ وہ مشکل میں پھنس چکا ہے، کیونکہ وہ خود اور اس کے سارے وزیر مشیر سارا دن چاول گننے میں مصروف رہتے تھے۔ شطرنج کی تیسری قطار کے آخری کھانے تک چاولوں کی تعداد 80 لاکھ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ کو چاولوں کو میدان تک لانے اور سیسا کو چاول اٹھانے کے لیے درجنوں لوگوں کی ضرورت پڑ گئی۔ قصہ مختصر، جب شطرنج کی چوتھی رو یعنی 33واں کھانا شروع ہوا تو پورے ملک سے چاول ختم ہو گئے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے اسی وقت ریاضی دان بلوائے اور ان سے پوچھا کہ شطرنج کے 64 کھانوں کے لیے کتنے چاول درکار ہوں گے اور ان کے لیے کتنے دن چاہیے۔ بادشاہ کے وہ ریاضی دان کئی دنوں تک بیٹھے رہے لیکن وہ وقت اور چاولوں کی تعداد کا اندازہ نہ لگا سکے۔ یہ اندازہ 3500 سال بعد بل گیٹس نے لگایا تھا۔ بل گیٹس کا خیال ہے کہ اگر ہم 1 کے ساتھ 19 زیرو لگائیں
तो शतरंज के 64 खानों में इतने चावल आएंगे। बिल गेट्स का कहना है कि अगर हम एक बोरी में 1 अरब चावल भरें तो हमें चावल पूरे करने के लिए 18 अरब बोरियां दरकार होगी, और इन चावलों को गिनने, शतरंज पर रखने और उठाने के लिए 1.5 अरब साल चाहिए। आप भी ये कलेक्शन करके देख सकते हैं, आप हैरान रह जाएंगे। मगर ये याद रखिए, क्या ये हिसाब आम कैलकुलेटर के जरिए नहीं लगाया जा सकेगा। ये सिर्फ कंप्यूटर के जरिए ही कैलकुलेट किया जा सकता है। इस इशू को सेकंड हाफ ऑफ द चेस बोर्ड कहा जाता है। शतरंज बनाने वाले और गुप्ता बादशाह को इस खौफनाक मसले में फंसाने वाले सीसा को बादशाह ने शतरंज की चौथी रो पर पहुंचकर गिरफ्तार करवा लिया, क्योंकि बादशाह को शतरंज के हाफ में पहुंचकर चावल पूरे करने के लिए 5.5 दिन लग गए थे। वो अगले खानों की तरफ बढ़ा तो मुल्क से चावल खत्म हो गए, जिसकी वजह से बादशाह ने इंतहाई गुस्से में आकर सीसा का सर कलम करवा दिया और यूं शतरंज का मौजद मारा गया। लेकिन शतरंज की सरदर्दी आज तक कायम है। शतरंज भारत से ईरान पहुंची, वहां से बगदाद से स्पेन और फिर स्पेन से यूरोप चली गई और आज पूरी दुनिया में खेली जा रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।